اب خواتین حضرات یہاں دو چیزیں ہیں. نمبر 1 جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کو عمر عطا بندیال صاحب نے، چیف جسٹس صاحب نے ایک ایکسٹرا آرڈنری ریلیف پرووائڈ کیا. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اس سے پہلے کسی بھی شخص کو اس طرح کا ریلیف نہیں دیا گیا؟ تو یہ غلط ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی لوگوں کو اس طرح کا ریلیف دیا گیا. وہ کون لوگ تھے جی؟ سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں پیپلز پارٹی کے جو سابقہ وزیر اعظم ہیں سید یوسف رضا گیلانی صاحب، ان کے بیٹے سید علی موسیٰ صاحب. سید علی موسیٰ صاحب ہائی کورٹ جاتے ہیں ضمانت کے لیے، وہاں سے ان کی ضمانت جو ہے اسے انہیں ضمانت نہیں دی جاتی یا کینسل کر دی جاتی ہے. پھر وہ فردر وہاں سے سپریم کورٹ جاتے ہیں ضمانت کے لیے، لیکن انہیں سپریم کورٹ پہنچنے سے پہلے ہی گرفتار کر لیا جاتا ہے. جب یہ چیز سپریم کورٹ کے نالج میں لائی جاتی ہے، سپریم کورٹ کے ججز کے نالج میں لائی جاتی ہے، تو پھر وہ متعلقہ اداروں کو بلواتے ہیں، ان کی سرزنش کرتے ہیں، سید علی موسیٰ گیلانی کو ان کی حراست سے چھڑاتے ہیں اور انہیں تنبیہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد آپ نے اس شخص کو گرفتار نہیں کرنا جو کسی بھی عدالت میں سرنڈر کے لیے آ رہا ہو. یہ اس کا بنیادی حق ہے کہ اس شخص کو اس کی جو وہ چاہ رہا ہے اس کے مطابق اس کو پوری آزادی دی جائے کہ اگر وہ ضمانت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے آزادی دی جائے، کیونکہ وہ شخص عدالت میں سرنڈر کرنے کے لیے آ رہا ہے، وہاں سے وہ بھاگ نہیں رہا. تو خواتین حضرات دوسرا کیس جو ہے اسی قسم کا، وہ ایک عام شہری کا ہے جسے نیب نے گرفتار کر لیا اور سپریم کورٹ سے گرفتار کر لیا. جب سپریم کورٹ کے ججز کے نالج میں یہ بات لائی گئی تو وہاں بھی سپریم کورٹ نے نیب کو کنٹیمپٹ کا نوٹس ایشو کیا. سپریم کورٹ نے نیب کے لوگوں کو بلوایا، اس شخص کو ان کی حراست سے چھڑوایا اور وہاں بھی انہیں تنبیہ کی گئی کہ آئندہ آپ کبھی بھی کسی شخص کو سپریم کورٹ کی پریمیسز میں سے گرفتار نہیں کریں گے. اور خواتین حضرات نیب کے لوگوں نے وہاں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور کہا کہ جناب آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہماری عدالتیں عام آدمی کو تو شاید اس طرح کا ریلیف نہیں دیتی جس طرح کا ریلیف ان بڑے بڑے اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دے دیتی ہیں. میں اور آپ تو شاید کوئی چھوٹی سی بات بھی کریں، بلکہ ہمارا سابقہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب جب ایک جج زیبا کے متعلق کہتے ہیں کہ ہم قانونی طور پر آپ کا محاسبہ کریں گے، تو اس پر بھی ان پر مقدمات ہو جاتے ہیں. لیکن اداروں میں بیٹھے ہوئے یہ لوگ عدالتوں کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، عدالتوں کے احکامات کی تعمیل بھی نہیں کرتے، لیکن ان کے متعلق جو ہماری عدالتیں ہیں وہ ریسٹرین شو کرتی ہیں. تو خواتین حضرات ہوا پھر یہ کہ اس عام آدمی کو بھی نیب کی حراست سے چھڑا دیا گیا. تو یہ دو پریسیڈنٹ جو ہیں یہ پہلے سے موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف عمران خان صاحب کو اس طرح کا ریلیف دیا گیا. اب یہاں ایک اور بات بھی قابل ذکر ہے اور وہ یہ ہے خواتین حضرات کہ عدالتیں اس بات سے بالکل باعلم ہوتی ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف جو فارمر پرائم منسٹرز ہوتے ہیں، جو پچھلی حکومتوں کے لوگ ہوتے ہیں، ان پر سیاسی کیسز بنائے جاتے ہیں. بالکل ویسے ہی جیسے پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں میاں نواز شریف صاحب کے متعلق کیسز بنائے، میاں نواز شریف صاحب نے پھر اپنی حکومت میں پیپلز پارٹی کے مختلف لوگوں پر کیسز بنائے. اور میاں نواز شریف صاحب نے ایک ایسا کیس بنایا کہ جس میں زرداری صاحب کو 10 سے 11 سال جیل میں رہنا پڑا. اب یہ بھی دیکھیے کیسا ستم کا عالم ہے کہ یہ لوگ جو ایک دوسرے سے اس حد تک نفرت کرتے ہیں کہ اگر انہیں موقع ملے تو یہ قتل کر ڈالے ایک دوسرے کو. لیکن آج یہ صرف اور صرف عمران خان کے حسد، عمران خان کے بغض میں اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے ہیں، کیونکہ آج ان کا مفاد مشترک ہو گیا ہے. مفاد کیا ہے کہ انہوں نے جو مال اکٹھا کر رکھا ہے کرپشن سے، چوری سے، ڈکیتی سے، انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کا انجام بڑا برا ہونے والا ہے اور وہ سب کچھ ان سے چھن جائے گا. اگر حکومت کی مسند پر کوئی ایسا شخص آن بیٹھا جو سچ مچ انصاف کرنے چل پڑا تو پھر ان کے پلے ککھ نہیں رہنا. صرف اسی وجہ سے یہ لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں. تو خواتین حضرات یہی پیپلز پارٹی ہے جو اس بات کی دعوے دار ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس ملک کو آئین دیا اور ابھی حال ہی میں کچھ دن پیشتر اس آئین کی 50ویں سالگرہ بھی سیلیبریٹ کی گئی، گولڈن جوبلی سیلیبریٹ کی گئی آئین کی. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ آئین کی کس طرح سے دھجیاں بکھیری جاتی ہیں، آئین کی کس طرح سے تذلیل کی جاتی ہے اور کس طرح سے اس ملک کے خزانوں سے چمٹے رہنے کے لیے یہ لوگ ایسے اقدامات کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے احکام تک کو نہیں مانتے. میرے اور آپ کے جو بنیادی رائٹس ہیں ان کو سلب کر لیتے ہیں، ہمیں الیکشنز نہیں دیے جاتے.
میں اور آپ آج بغیر حکومت کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ پنجاب میں حکومت ہے نہ کے پی میں حکومت ہے، اور خواتین حضرات پنجاب اور کے پی کو اگر ملا لیا جائے تو یہ کچھ 70% پاکستان بنتا ہے، یعنی آج کے دن 70% پاکستان میں حکومت نہیں ہے۔ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نگران حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ غیر قانونی ہیں۔ یہ 90 دن کے لیے آئے تھے کہ انہوں نے الیکشن کروا کے چلے جانا ہے، اور وہ 90 دن کب کے ختم ہو گئے ہوئے ہیں، لیکن یہ لوگ اپنے جو اقتدار ہے ان کا اپنا اس کو ٹول دینے کے لیے اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ خواتین حضرات، دوسری جو چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا، ایک تو یہ بات ہوگی کہ کیا اس سے پہلے کبھی سپریم کورٹ نے یا عدالتوں نے کسی شخص کو اس طرح کا ایکسٹرا آرڈنری ریلیف دیا ہے؟ تو جی بالکل دیا ہے، اور آپ اس کو ایکسٹرا آرڈنری ریلیف نہیں کہیں گے، بلکہ یہ سپریم کورٹ کی، یہ عدالتوں کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ میرے اور آپ کے حقوق کا تحفظ کریں۔ جہاں مجھے یا آپ میں سے کسی بھی شخص کو غیر قانونی طور پر لا انفورسمنٹ کی ایجنسیز یا ادارے اٹھا لیں تو پھر ہماری جو عدالتیں ہیں وہ آگے بڑھ کر میرے اور آپ کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ تو خواتین حضرات، دوسرا جو آج کے دن شکوہ کیا جا رہا تھا چیف جسٹس صاحب کے متعلق کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ ایک ایکسٹرا ٹریٹمنٹ بھی کیا کہ انہیں اپنا مہمان بنا لیا۔ تو خواتین حضرات، یہ اس لیے ضروری تھا کہ عمران خان صاحب کو سچ مچ جس طرح کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اس لیے وہاں رکھا تھا کہ انہیں کسی اور مقدمے میں گرفتار نہ کر لیا جائے، تو بالکل ایسا ہی تھا۔ اسی لیے ان کی سیکورٹی کے پیش نظر انہیں وہاں پر رکھا گیا، کیونکہ اگر عمران خان صاحب وہاں سے نکلتے تو انہیں کسی اور مقدمے میں اٹھا لیا جاتا۔ اب یہاں پھر سے میں یہ کہوں گا کہ عدالتوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف سیاسی مقدمات ہیں، اور پھر اس شخص کے متعلق تو مطلب یہ پاکستان کی تاریخ میں انوکھا واقعہ ہے۔ یاد رکھیے گا خواتین حضرات، آپ کو ایسا کوئی وزیر اعظم نہیں ملے گا، ایسا کوئی شخص نہیں ملے گا جس پر 200 کے قریب سیاسی مقدمات بنا دیے گئے ہوں۔ آج پیپلز پارٹی کے ایک انتہائی سینئر قانون دان ہیں اعتزاز احسن صاحب، ان کا کہنا تھا کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز نے یہ قانون بنایا تھا۔ اس نے یہ قانون بنایا تھا کہ اگر کسی جگہ ہماری حکومت کے خلاف، ہماری ریاست کے متعلق کوئی شخص اگر ہرزہ سرائی کرے گا تو اس کے متعلق ایک تو وہاں پر مقدمہ دائر کیا جائے گا، ایک وہاں پر پرچہ کاٹا جائے گا کسی تھانے میں جہاں یہ معاملہ ہوا، اس کے بعد باقی شہروں میں جہاں جہاں اس کے متعلق سنا جائے گا وہاں بھی اس طرح کے پرچے کاٹے جائیں گے۔ تو یہ غور کیجئے خواتین و حضرات کہ 1857 میں بنے ہوئے انگریز کے قانون کو آج مجھ پر اور آپ جیسے لوگوں پر کس طرح سے نافذ کیا جا رہا ہے۔ آج ہمارے صحافتی بھائی جو ہیں انہیں صرف اس لیے اٹھا لیا جاتا ہے، جیسے کہ عمران ریاض صاحب، کہ انہوں نے جناب ایک تقریر کی اور اس تقریر میں ریاست کے خلاف ہرزہ سرائی کی۔ اب جس شہر میں یہ واقعہ ہوا وہاں بھی ان کے خلاف مقدمہ ہو گیا۔ اب بکر میں کوئی شخص کہتا ہے جی میں نے عمران ریاض صاحب کو ایک ویڈیو میں یہ کہتے ہوئے سنا، وہ بکر میں ان کے خلاف مقدمہ درج کروا دیتا ہے۔ ایک شخص جناب پشاور میں کہتا ہے جی یہاں میں نے تقریر سنی، تو پھر وہاں پشاور میں ان کے خلاف ایک مقدمہ ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ لاہور میں کہتا ہے جی میں نے لاہور میں تقریر سنی، وہاں ان کے متعلق مقدمہ ہو جاتا ہے۔ یعنی 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز کے بنائے ہوئے اس قانون کو کتنی خوبصورتی سے ہمارے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، یہی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو خان صاحب کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے انہیں ایکسٹرا آرڈنری ٹریٹمنٹ سے نوازا ہے، تو انہیں کسی طرح کا ایکسٹرا آرڈنری ٹریٹمنٹ بھی پرووائڈ نہیں کیا گیا۔ یہاں ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کہا جاتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے عمران خان صاحب سے کہا کہ ہم آپ سے مل کے بڑے خوش ہوئے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ چیف جسٹس صاحب کا تقیہ کلام ہے، وہ جس سے بھی ملتے ہیں، کسی وکیل سے ملیں، کسی سینئر حکومتی عہدیدار سے ملیں، کسی بھی شخص سے ملیں، تو وہ یہ کہتے ہیں، انگریزی میں ایک فقرہ ہوتا ہے گڈ ٹو سی یو، یہ کہتے ہیں۔ اب اسے ان کا تقیہ کلام کہہ لیں۔ جب عمران خان صاحب ان کے سامنے آئے تو انہوں نے کہا کہ گڈ ٹو سی یو۔ اب یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے کہ عمران خان صاحب نہ تو مجرم ہیں اور نہ ہی ملزم ہیں، کیونکہ یہ چیز ثابت ہو گئی تھی کہ انہیں غیر قانونی طور پر وہاں سے اٹھایا گیا تھا، انہیں گرفتار بھی نہیں کیا گیا تھا۔ اب اس ملک کا عام شہری جب ایک عام شہری کی حیثیت سے چیف جسٹس آف پاکستان سے ملے گا، تو اگر چیف جسٹس آف پاکستان ان سے یہ کہتے ہیں کہ گڈ ٹو سی یو، آپ سے مل کے خوشی ہوئی، تو یہ کوئی غیر قانونی بات نہیں تھی۔ تو اب ناظرین، اب آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ کیا چیف جسٹس صاحب نے واقعی عمران خان صاحب کو ایکسٹرا آرڈنری ٹریٹمنٹ دیا؟ کیا اس سے پہلے یہ ٹریٹمنٹ کسی کو نہیں دیا گیا؟ جی بالکل دیا گیا۔
اس سے پہلے مولانا عبدالستار نیازی صاحب کو یہ ٹریٹمنٹ دیا گیا، اس قسم کا ریلیف دیا گیا۔ اور خواتین حضرات اسی طرح یہ جو عمران خان صاحب کے متعلق ہائی کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ یہ جب لاہور چلے جائیں تو پیر تک انہیں کسی بھی قسم کے مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے، تو یہ جو ریلیف تھا یہ اس سے پہلے مولانا عبدالستار نیازی صاحب کو دیا گیا۔ اور اسی طرح خواتین حضرات یہ ریلیف جو ہے یہ چودھری ظہور الہی صاحب کو بھی دیا گیا، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ سیاسی لوگوں پر سیاسی مقدمات بنائے گئے ہوتے ہیں، تو عدالتیں ہمارے حقوق کی جہاں پروٹیکشن کرتی ہیں وہیں وہ ہماری جو عزت ہوتی ہے، جو ایک عام شخص کا وقار ہوتا ہے، اس کے تحفظ کی بھی ذمہ دار ہوتی ہیں۔ تو عدالتوں کو پتہ ہوتا ہے کہ سیاسی شخصیت جو ہے اس پر جو مقدمے بنائے جاتے ہیں صرف اسے ذلیل کرنے کے لیے اس پر مقدمات بنائے جاتے ہیں، صرف اس شخص سے سیاسی انتقام لینے کے لیے اس پر مقدمات قائم کیے جاتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کے ساتھ بھی بالکل یہی ہے، ان سے انتقام لینا چاہتے ہیں یہ لوگ، انہیں سیاسی طور پر عبرت کا نشان بنانا چاہتے ہیں یہ لوگ، کیونکہ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ جب تک عمران موجود ہے اگر الیکشن ہو گئے تو یہ دوبارہ کبھی حکومت میں نہیں آ سکتے۔ اچھا خواتین حضرات ایک اور زاویے سے ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا اس ملک میں اور لوگوں کو بھی سپریم کورٹ کی طرف سے یا ہماری جو عدالتیں ہیں ان کی طرف سے کوئی ریلیف ملا؟ جی بالکل ملا۔ اور ذرا خواتین حضرات غور کیجئے گا کہ یہ کس طرح کے ریلیف ان لوگوں کو ملے۔ سب سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کو اقامہ کی بنیاد پر جب سزا سنائی جاتی ہے اور پھر عدالتیں پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا ریلیف انہیں پرووائڈ کرتی ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ اس شخص کو جیل سے نکال کے کہا جاتا ہے کہ جاؤ بھائی دنیا کے جس مرضی ملک میں چلے جاؤ وہاں سے اپنا علاج کرواؤ۔ یاد رکھیے گا جب ایک شخص اپنے ملک سے باہر نکل جاتا ہے تو پھر وہ عدالتوں کی جوریڈکشن سے باہر نکل جاتا ہے۔ عدالتیں پوری دنیا میں اپنا حکم جو ہے وہ نافذ نہیں کروا سکتی، ان کی ایک جوریڈکشن ہے اور وہ جوریڈکشن ان کا اپنا ملک ہوتا ہے۔ اسی لیے پوری دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا، بلکہ خواتین و حضرات یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کو سزا ہو جاتی ہے اس شخص کی آزادی ختم ہو جاتی ہے، اس شخص کی جو اپنا حق رائے دہی کی آزادی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ شخص جو ہے اسے یہ آزادی بھی نہیں دی جاتی کہ اس شخص کو باہر کی دنیا کے متعلق ضروری انفارمیشن دی جائے، مطلب جتنے بھی آپ کے بنیادی حقوق ہوتے ہیں وہ سزا ہونے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن میاں نواز شریف صاحب کے متعلق ایسا بالکل بھی نہیں تھا، انہیں جیل سے نہ صرف نکالا گیا بلکہ اس ملک سے جانے کی اجازت دے دی گئی۔ اور خواتین حضرات ان کی ضمانت کس نے دی؟ ہمارے ملک کے جو موجودہ وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پر ان کی ضمانت دی۔ اور اس سے بڑا ریلیف کیا ہوگا کہ ہماری لاہور ہائی کورٹ نے 50 روپے پر جناب 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پر ان کی ضمانت لے لی۔ اب وہ واپس نہیں آئے، جبکہ ضمانت میں یہ لکھا گیا تھا کہ 4-6 ہفتوں کے علاج کے بعد میاں صاحب واپس ملک میں تشریف لے آئیں گے، لیکن نہ انہیں دوائی ملی نہ انہیں ڈاکٹر ملا، لہٰذا وہ پاکستان میں واپس نہیں آئے۔ اور گارنٹی دینے والا شخص جسے کہ اس بات کی سزا دینی چاہیے تھی کہ اس کی گارنٹی کے باوجود کوئی شخص واپس نہیں آیا، اس شخص کو اس ملک کا وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ اور اب جبکہ ہماری عدالتوں نے اس شخص کو مجرم ڈکلیئر کر دیا ہے، مجرم تو وہ پہلے ہی تھے، اس شخص کو اشتہاری ڈکلیئر کر دیا ہے، تو کیا ہوتا ہے خواتین و حضرات؟ ہمارے ملک کے وزیر اعظم صاحب اس شخص کو جسے اس ملک کی عدالتوں نے مفرور قرار دے دیا ہے پوری دنیا کے سامنے جا کے ملتے ہیں، گھنٹوں اس شخص کے ساتھ اپنا جناب گپیں لگتی ہیں، ان سے بغل گیر ہوتے ہیں، حکومتوں کے متعلق ان سے مشورے کیے جاتے ہیں۔ یہ آئین کو توڑنے والی بات نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ آئین کی تضحیق اڑانے والی بات نہیں خواتین و حضرات تو اور کیا ہے؟ اور اس سے بڑا ریلیف کیا ہو سکتا ہے؟ اسی طرح کے ایک ریلیف جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کو دیا گیا۔ وہ 7 سال کی سزا کے لیے جیل میں گئیں، پہلے انہیں جناب بیل دی جاتی ہے، اور بیل کس لیے دی جاتی ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے اپنے والد محترم جو ہیں ان کا جناب ان کی مزاج پرسی کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، اس کے لیے مجھے بیل دی جائے۔ خواتین حضرات اس ملک اس قوم کے لوگوں کی بات کرنے والے جو اب آج کہہ رہے تھے اپنا اسمبلیوں میں بیٹھ کے، دیکھیں جی عمران خان کو جو ریلیف دیا گیا اس ملک کے جیلوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں انہیں کیوں نہیں دیا گیا؟ اور بھائی یہی بات تو آپ سے بھی پوچھنے والی ہے
तो क्या आप लोगों ने ऐसे कवानीन बनाए हैं कि इस मुल्क की जेलों में जो हमारी माएँ बहनें बेटियां मौजूद हैं, जो छोटे छोटे केसों में वहाँ पड़ी हुई हैं, जिनकी तारीखें ही नहीं निकलती, जिनके केस ही नहीं लगते, वो बेचारी वहाँ पड़ी वहीं मर जाती हैं, सिसक सिसक के मर जाती हैं, लेकिन उनकी तारीखें ही नहीं लगती। लेकिन इस मुल्क के जो बड़े लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, उनकी खवातीन के मुतल्लिक़ अगर कोई केस बने तो सबको परेशानी शुरू हो जाती है और ऐसे इक़दाम किए जाते हैं कि फिर उन्हें जेलों से निकाल लिया जाता है। बहुत बड़ा रिलीफ। और ख़वातीन हज़रात, एक बात याद रखिएगा कि ये जो गिरफ्तारी होती है ना कानून के मुतल्लिक़, कानूनी तौर पर किसी को गिरफ्तार किया जाता है, तो गिरफ्तारी किसी को सज़ा देने के लिए नहीं की जाती। गिरफ्तारी इसलिए अमल में लाई जाती है कि उस शख्स को जिस केस के मुतल्लिक़ गिरफ्तार किया गया है उसकी तफ्तीश में हिस्सा जो है वो लेने के लिए उसको गिरफ्तार किया जाए, ताकि वो शख्स उस तफ्तीश का हिस्सा बन सके। अगर तो अदालतें ये इत्मीनान कर लें कि वो शख्स कहीं भागेगा नहीं और यहाँ रहकर वो उस केस के तफ्तीश का हिस्सा बनेगा, तो फिर वो उसे बेल ग्रांट कर देती हैं। एक बेल होती है जिसे हम कहते हैं ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी। तो ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी ये होती है कि कोई शख्स अदालतों से जाकर रिक्वेस्ट करता है जी कि मुझे डर है कि पुलिस वाले मुझे फ़लाँ केस में गिरफ्तार कर लेंगे, मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ और उस केस में तफ्तीश का हिस्सा बनने के लिए तैयार हूँ। ऐसे शख्स को अदालतें मज़ीद इज़्ज़त से नवाजती हैं और वो शख्स अदालतों में इज़्ज़त और एहतराम का जो है वो इज़्ज़त और एहतराम के काबिल समझा जाता है कि ये बंदा खुद अदालतों में सरेंडर करने के लिए चला आया। और दूसरी बेल वो होती है जिसे हम अपनी ज़ुबान में पक्की ज़मानत कहते हैं। ये ज़मानत तब दी जाती है जब केस के मेरिट को देखते हुए अदालतें इत्मीनान कर लें कि ये शख्स इस केस में तफ्तीश का हिस्सा बनेगा और केस के इख्तिताम तक यहाँ मौजूद रहेगा, भागेगा नहीं। जैसे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब एक्स-कॉन्डर हैं, वो इस मुल्क की अदालतों के इश्तहारी हैं। अगर कोई शख्स ऐसा ना करे और अदालतों को इत्मीनान हो तो फिर वो उसे वो पक्की ज़मानत दे देती हैं। इमरान खान साहब सरेंडर कर रहे थे और अदालत आलिया से ये कह रहे थे कि मुझे जनाब बेल दे दें, मुझे डर है कि जो पुलिस है ये मुझे फलां 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 मुकदमे में गिरफ्तार ना कर ले। तो जैसे कि मैंने कहा कि ऐसे शख्स को तो इज्जत दी जाती है कि वो शख्स खुद सरेंडर करने आया, और इसीलिए ये कानून भी मौजूद है कि जो शख्स खुद सरेंडर करने अदालत में आएगा उसको अदालत की प्रेमिसेस से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और जिनको गिरफ्तार किया जाता है ज़्यादातर को वो इसलिए किया जाता है कि उनकी ज़मानतें मनसूख हो जाती हैं। वो एक दूसरी बात है कि एक शख्स ज़मानत पर अदालत में आया, उसका केस चला और अदालत ने ये समझा कि अब इसको हम मज़ीद बेल ग्रांट नहीं कर सकते, इस शख्स की गिरफ्तारी ज़रूरी है, तो फिर वो हुक्म देती हैं कि इसकी ज़मानत हम खारिज करते हैं। और जिस शख्स की ज़मानत खारिज होती है उसको फिर अदालत से भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ख़वातीन हज़रात, बताना ये मकसूद था कि जो मियाँ साहब हैं, बदकिस्मती से उनकी फैमिली की ये ट्रेडिशन रही है, ये रस्म रही है कि उनके लोग यहाँ से भाग जाते हैं। मियाँ साहब खुद भागे हुए हैं। मरियम साहबा को मौका नहीं मिला, बहुत कोशिश की हुकूमत से पहले वो भाग जाना चाहती थी लेकिन वो ना जा सकी। इमरान खान साहब की हुकूमत गई तो उनकी अपनी हुकूमत बन गई, अब तो उन्हें भागने की ज़रूरत नहीं थी। फिर उन्होंने ऐसे इंतजाम किए कि जनाब उनकी सज़ाएँ भी ख़त्म, हर चीज़ ख़त्म। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज शरीफ साहब, 9 मई वाले दिन जिस दिन इमरान खान साहब वाला केस बना, जिस दिन ये पाकिस्तान का स्याह दिन जो है ये हम पर गुजर रहा था, तो उसी दिन उन्होंने नैब ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। किस मामले में? टीटी वाले केस में, जो ओपन एंड शट केस था जिसमें बैंकों के अकाउंट्स तक मौजूद थे। वो पापड़ वाला, वो जनाब चाट वाला वगैरह वगैरह जो लोग थे, ये ख़वातीन हज़रात वो केस था। उसमें उन्हें जो नैब है उसने क्लीन चिट दे दी। तो इससे बड़ा रिलीफ और क्या होगा। और फिर उसी दिन ख़वातीन हज़रात लाहौर में जो इतना बड़ा जुल्म हुआ था, जो सानिया मॉडल टाउन हुआ था जिसमें 14 लोगों की जानें ले ली गई थी और पुलिस की वर्दी में लोगों ने पूरी दुनिया के सामने फायरिंग करके उन लोगों को मौत के घाट उतारा था और 100 से ज़्यादा लोगों को जख्मी किया था। उनमें से 4 मेन लोगों को अदालतों ने बरी कर दिया। इससे बड़ा रिलीफ ख़वातीन हज़रात और क्या होगा। और इमरान खान को क्या रिलीफ दी गई? इंटरम बेल्स दी गई, मतलब ज़मानतें क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी दी गई, जो हर आदमी का हक है। इसी तरह अब ख़वातीन हज़रात उन्होंने फिर से अदालतों में जाना है और हाई कोर्ट का ये अपना हुक्म था कि जनाब तैयारी करके आइएगा बेल के लिए। अब उस दिन देखना है कि हाई कोर्ट उन्हें बेल फर्दर ग्रांट करती है या उनकी बेल मनसूख ही करती है।
इमरान खान साहब अगर किसी मुकदमे में, बेशक वो उन पर झूठे ही कायम किए हुए हैं, अगर बाकायदा वारंट के बाद उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। इदारे आए, उन्हें गिरफ्तार करें, तफ्तीश का हिस्सा बनाएं, और और अदालतें अगर इत्मीनान नहीं करेंगी कि वो बंदा जो है वो उस केस, उस तफ्तीश का हिस्सा बनेगा, तो वो उन्हें गिरफ्तारी के लिए हुक्म जारी कर सकती हैं। ख़वातीन हज़रात, इमरान खान साहब ज़ेबा जज के मुतल्लिक़ एक तकरीर में कहते हैं कि मैडम, हम आपको कानूनी तौर पर हम आपका मुहासबा करेंगे। इतना कहने पर आज तक वो केसेस भुगत रहे हैं, जबकि हमारे चीफ जस्टिस और हमारी इस मुल्क की जो अदालत उज़्मा है उसके मुतल्लिक़ हमारे PMLN के जो लोग हैं वो किस तरह की बातें करते हैं वो रिकॉर्ड पर मौजूद है। मरियम साहबा, उनकी पीछे तस्वीरें लगाकर चीफ जस्टिस साहब के और जो जस्टिस एजाजुल हसन साहब हैं उनके नाम ले लेकर उनके मुतल्लिक़ बातें करती हैं और उन्हें धमकियां देती हैं। और जब कल इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ने प्रोड्यूस करने के लिए हुक्म दिया तो मरियम औरंगज़ेब साहबा ने एक अजीबो गरीब किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और पाकिस्तान की तारीख में मैंने तो ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी जिसमें वक्त के चीफ जस्टिस को ललकार कर कहा गया हो कि जनाब, इनके खिलाफ, इनके हक में फैसला देकर देखिएगा। आज लोगों के घर जले हैं, कल आपका घर भी जलाया जाएगा, और मैं ये पेशन गोई कर रही हूँ। इससे बड़ी धमकी क्या होगी? लेकिन हमारी अदालतें जो हैं वो रिलीफ दे रही हैं इन लोगों को, और ये कहते हैं इमरान खान को रिलीफ मिल रहा है। आखिर में ये बात करना चाहूँगा ख़वातीन हज़रात कि मौलाना जो फजलुर रहमान साहब हैं उन्होंने आज ये कहा है कि वो पीर वाले दिन सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देंगे। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि PDM का हिस्सा है मौलाना फजलुर रहमान साहब। PDM इस मुल्क की हाकम जमात है, तो वो अपने ही मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के खिलाफ धरना देने जा रहे हैं। तो कभी दुनिया में आपने कोई गवर्नमेंट देखी है जो अपने मुल्क की अदालतों को सिर्फ इसलिए ना माने कि वो अदालतें उन्हें आइन पर इक़दामात, आइन पर अमल करने का हुक्म दे रही हों? तो पीर वाले दिन फजलुर रहमान साहब किस कानून के तहत पर वहाँ अपने लोगों को लेकर जाएंगे? क्योंकि वहाँ तो जनाब दफ़ा 144 का नफाज है, जिसके मुताबिक 2 या 2 से ज़ायद लोग वहाँ जमा ही नहीं हो सकते। PTI के लोगों को क्यों मारा गया, क्यों उठाया गया, क्यों शेलिंग की गई? कि वो इस कानून की जद में आ रहे थे। तो अब पीर वाले दिन ये कानून कहाँ चला जाएगा? ख़वातीन हज़रात, आज के इस व्लॉग से इतना ही। 2 हिस्सों पर मुश्तमिल ये व्लॉग है क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई थी। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखेंगे और अपने कीमती फीडबैक से भी मुझे नवाजेंगे। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।